بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کرنے سے پہلے 21 بار اللہ کا یہ نام پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، ماہ رمضان مبارک ہم پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کے وعدے کے ساتھ آیا ہے۔ ہر کوئی اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ وظائف بھی کر رہے ہیں تاکہ ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، ان کی تنگ دستی ختم ہو جائے، ان کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ ایک دولت کی خواہش مند افراد کی خواہش ہے کہ ان کو دولت مل جائے۔ جس کی جو بھی حاجت ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے۔ یعنی بہت سے لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی حاجت اور تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے اس ماہ مبارک میں طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ عام طور پر سحری اور افطاری کے وقت ہر گھر میں دعا کی ایک روحانی فضا دکھائی دیتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق سحری اور افطاری کا سامان سامنے رکھ کر دعا کرنے والے بندے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ عرش پر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے میرے سامنے دعا میں مشغول ہیں۔ افطاری کا سامان سامنے رکھ کر دعا کرنے والوں کے لیے اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ گھر میں رزق بے شمار چاہیے، اس کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ جو بھی آپ کی خواہشات ہوں گی اللہ کے فضل کرم سے وہ پوری ہو جائیں گی۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کی وہی حاجت ہوتی ہے کہ اس پریشانی سے ان کو نجات مل جائے۔ ناظرین، وظائف تو ہمارے چینل پر بے شمار پڑے ہیں، جس سے نہ صرف پریشانیاں ختم ہوں گی بلکہ اللہ کے فضل کرم سے آپ پر رزق کی، دولت کی بارش بھی ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کر لینا ہے۔ جو بھی عمل آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو پورے یقین کے ساتھ کر لینا ہے، پھر انشاءاللہ کامیابی دیکھنا، ضرور کامیابی آپ کو ملے گی۔ ناظرین، اس وظیفے کو، اس عمل کو کسی صورت چھوڑنا نہیں ہے، اس عمل کو کر لینا ہے۔ فجر کا وقت جو ہوتا ہے وہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر بھائی اور بہنیں جن کی روٹین ہے وہ رات کو دیر سے سوتے ہیں، ان کی نماز فجر چھوٹ جاتی ہے۔ پھر وہ لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے، گزارا نہیں ہوتا، خرچے بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے فجر کی نماز کا اہتمام کیا کرو، انشاءاللہ پھر دیکھنا ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، اللہ پاک رزق میں بھی خوب اضافہ فرما دے گا۔ سحری کے وقت جو لوگ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، اللہ کا اسم مبارک پڑھتے ہیں، تو ان کے پاس دولت ضرور آتی ہے، ان کی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ان کی وقت طور پر پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اس وظیفے کے بعد جب یہ عمل پورا ہو جائے تو آپ لوگوں نے دعا کر لینی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اپنا رزق، اپنی دولت مانگ لینی ہے، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دے گا۔ یہ سحری کے وقت کا خاص وظیفہ ہے۔ سحری کے وقت وظیفہ کرنے کا اجر و ثواب دگنا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ حدیث پاک میں رمضان المبارک کی مقدس عبادت یعنی روزے میں اختیار کی جانے والی ایک خاص غذا کی برکت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس غذا کا نام سحری ہے۔ یہ لفظ سحر سے ہے، یعنی صبح کا وقت، اور سحری سے وہ کھانا مراد ہے جو روزہ دار نصف رات کے بعد اٹھ کر طلوع صبح صادق سے پہلے کھاتے ہیں۔ روزے کے شروع ہونے کا وقت صبح صادق ہے، یعنی طلوع فجر کی وہ علامت جو افق کے مشرق میں اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ افق پر سفیدی کی دھاری رات کی سیاہی سے جدا ہو جاتی ہے، یہی صبح صادق ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ سفیدی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ آفتاب نکل آتا ہے۔ روزے کے آغاز کا جو وقت قرآن کریم نے مقرر فرمایا ہے اس کی یہی علامت مقرر فرمائی ہے، لہٰذا صبح صادق سے پہلے تک کھایا پیا جا سکتا ہے۔ روزہ صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک میں روزے کے ابتدائی اہم کھانے کو سحری فرمایا گیا ہے اور امت کو اس کی برکت سے نوازا گیا ہے۔ یہ کھانا جہاں ایک طرف روزہ دار کو روزے کی ادائیگی میں طاقت اور تقویت عطا کرتا ہے اور روزے کی شدت اور سختی کو کسی حد تک کم کر کے تعاون عطا کرتا ہے، وہیں یہ عمل اور بھی بہت سارے فوائد رکھتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سحری کا تعین کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اسی طرح یہ کھانا ایک طرح کی عبادت ہے۔ جب ہم سحری کھاتے ہیں تو اسے سنت سمجھ کر کھاتے ہیں۔ حدیث پاک میں سحری کی بہت تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، سحری میں برکت ہے اور اسے ہرگز نہ چھوڑو۔ اگر کچھ نہ ہو تو اس وقت پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، کیونکہ سحری کرنے والوں پر اللہ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ دیکھیے، سحری کھانے کا جو اجر و ثواب یہاں بیان ہوا ہے اس میں برکت اور رحمت کا ذکر ہے، اور اس بات کا اظہار بھی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا باعث ہے اور فرشتوں کی دعاؤں کا محرک بھی ہے۔
لہٰذا سحری کا اہتمام ضرور کیا جائے۔ جب صبح صادق کا وقت قریب ہو تو اس وقت سحری کھانی چاہیے اور صبح صادق سے پہلے ہی سحری سے احتیاط کے ساتھ فارغ ہو جانا چاہیے۔ بعض لوگ سحری کھانے کے لیے اٹھتے تو ہیں مگر فجر کی نماز پڑھے بغیر سحری کھا کر سو جاتے ہیں۔ اس طرح رمضان میں بھی ان کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اس طرح سحری کی سنت ادا کر کے فجر کے فرضوں کو قضا کرنا جائز نہیں۔ امت کی بہتری سحری کے عمل میں ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک لوگ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کریں گے تو وہ خیر اور بھلائی پر رہیں گے۔ اب آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں آپ کو اللہ پاک کا ایک خاص اسم مبارک 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل سحری کھانے سے پہلے کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ سحری کے لیے اٹھیں تو سب سے پہلے وضو کر لیں۔ وضو کی حالت میں رہنے سے انسان کا رزق بھی بڑھتا ہے اور وضو کے ساتھ وظیفہ، ذکر، اذکار اور تلاوت کرنے سے ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور ان کی اثر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے صبح اٹھتے ہی سحری کے وقت سب سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ وضو ہونے کے بعد سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک اب درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں یا صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس کے بعد 21 بار اللہ کا یہ اسم پڑھیں جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اپنی دعا مانگنی ہے اپنے پروردگار سے، دولت کے لیے، رزق کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، جادو، جنات، حسد، نظر بد کے اثرات سے حفاظت کے لیے، اپنی حاجت اور خواہشات کو پورا کروانے کے لیے۔ غرض آپ کا جو بھی مقصد ہو، جس چیز کی بھی ضرورت ہو، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے اور سحری کے بابرکت وقت میں مانگنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے گا، آپ کی مشکلیں دور کر دے گا، پریشانیوں کو حل کر دے گا، مالی تنگ دستی، غربت، مفلسی کو دور کرتے ہوئے آپ کو بے حساب رزق، مال و دولت عطا فرما دے گا۔ جو لوگ بے اولاد ہیں وہ اولاد کی خواہش کر کے مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے گا۔ جو لوگ اولاد کے مستقبل کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے بہتر مستقبل اور روزگار کے لیے مانگ لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ان کی نسلوں کو سنوار دے گا۔ کاروباری لوگ جن کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے وہ اپنے کاروبار کے لیے دعا مانگ لے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے گا۔ غرض آپ دنیا کی جو چیز بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا، کیونکہ سحری کے برکت والے وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے اور خود صدائیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات خود دینے کو راضی ہے تو ہم لینے سے انکار کیوں کریں؟ پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ ہی عمل کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے افطاری سے پہلے ہی آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، دولت ملنا شروع ہو جائے گا اور کاروبار میں برکت اور ترقی اتنی ہوگی کہ پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ رمضان کا برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، لیکن صدقے دل کے ساتھ مانگنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی برکتوں اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت، کشادگی اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔